میں نے وزارت مذہبی امور کی طرف سے آج تک کسی مسلمان کی مدد نہیں کی، نہ میں مدارس و مساجد کو فنڈ دیتا ہوں۔ میں تو صرف مندروں، چرچوں اور غیر مسلموں کی مدد کرتا ہوں۔ گردواروں، مندروں کی تعمیرات کے لیے وزارت مذہبی امور ہر قسم کا تعاون کرے گی۔ وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کا بیان۔ ناظرین، گزشتہ روز 25 دسمبر 2022 کو وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں کرسمس ڈے کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں وزیر مذہبی امور رہنما جمعیت علماء اسلام مفتی عبدالشکور نے اقلیتی برادریوں کی عبادت گاہوں، گردواروں، مندروں وغیرہ کی تعمیرات کے حوالے سے ایسی گفتگو کی جس سے مسلم اکثریتی حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اور میں تو عام طور پر یہی کہتا ہوں کہ میں ہماری وزارت کو لوگ کہتے ہیں کہ وزارت مذہبی امور، تو ہمارے علماء آتے ہیں، مدارس والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی امور کا منسٹر ہے، تو عام لوگ کا یہ تصور ہے کہ یہ مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ امداد کرے گا اور مسلمانوں کو امداد دے گا۔ میں کسی مسلمان کو کوئی امداد نہیں دے سکتا، لیکن یاد رکھو آپ کرسمس کے موقع پہ موجود ہیں، میں نے اپنے دفتر میں جتنے دستخط کیے ہیں مالی امداد کے حوالے سے آج کل تمام مسیحی برادریوں کے، اقلیتوں کے نمائندوں کے لیے کی۔ ہم جو کچھ دے سکتے ہیں آپ کو دے سکتے ہیں، آپ کے چرچ کو دے سکتے ہیں، آپ کے مندر کو دے سکتے ہیں، آپ کے گردوارے کو دے سکتے ہیں، کسی مسجد کے ساتھ میں مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری وزارت آپ کے لیے کوشاں۔ ناظرین، وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کے اس بیان کے بعد وہ سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی زد میں ہیں اور سوشل میڈیا صارفین انہیں اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک صارف نے کہا، اہل علم حضرات سے سنا ہے کہ کرسمس کی نہ مبارکباد دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس طرح کی تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ان حضرات کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم نہ عیسائی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں اور نہ ہی ان کی کرسمس کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں۔ اگر یہی حکم ہے تو پھر مفتی عبدالشکور صاحب کا کرسمس والے دن موسیقی کے ہوتے ہوئے اور میری کرسمس کی صداؤں میں کیک کاٹنا اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات شریعت سے بالا تر ہیں یا وزارتوں کی قیمت شریعت سے زیادہ ہے۔ ایک اور صارف نے اس بات کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس بات کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ گویا اکثریت کے لیے ہماری وزارت برائے نام ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہر سال لاکھوں مسلمانوں کے حج و عمرے کی خدمات یہی وزارت دیکھتی ہے اور ان کو ہر ممکن سہولیات بھی فراہم کرتی ہے۔ مزید برآں مفتی عبدالشکور نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ وزارت مذہبی امور کے بنیادی اسٹرکچر کے مطابق اقلیتی برادریوں سے جو نقد تعاون کیا جاتا ہے وہ ان کے زمینوں، تجارت سے جو محصولات کی مد میں ان کے ٹرسٹ میں رقم آتی ہے اس رقم سے کیا جاتا ہے، اور وہ رقم مسلمانوں میں کسی صورت تقسیم نہیں ہو سکتی، نہ ہی اسے مسجد و مدرسے کی تعمیر میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مساجد و مدارس سے نقد تعاون کا معاملہ ہے تو ان سے زکوٰۃ و عشر کے ذریعے تعاون کرنے کی صوبائی حکومتیں پابند ہیں۔ غیر مسلموں سے حاصل کیے گئے مال میں ہم کسی قسم کی خیانت اور تصرف نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک تقریر کی وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کہ میری وزارت سے متعلق جو اقلیتوں کے حقوق ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان تک ان کی امانت پہنچا دوں، کیونکہ میری وزارت میں جو فنڈ ہے وہ ان کا فنڈ ہے، اور مسلم اوقاف کا چونکہ میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد مذہبی امور کی وزارت میں سے عشر و زکوٰۃ کاٹ دیا گیا اس سے پہلے، اور اس طرح جو اسلامی اوقاف ہے وہ صوبوں کو دے دیے، اور جو اقلیتوں کے اموال ہیں، جائیدادیں ہیں، ان کو ایک ایویکیو ٹرسٹ کے تحت جو آ رہے ہیں، ان کی اپنی جائیداد ہیں، ہندوؤں کی، سکھوں کی جو اپنی پراپرٹی ہے اور کروڑوں آمدنی ہے اس کی، اور انہوں نے ان جائیدادوں کو اپنی عبادت خانوں کے لیے اور اپنے مساکین کے لیے وقف کر دیے ہیں، تو کیا ان کے جائیدادوں پر مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے؟ ایک اسلامی یا ریاست میں، مسلمانوں کے ملک میں، کیا ان مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ہندو، سکھ یا مسیحی کے مال و دولت کو ہڑپ کر لے اور ان کو اپنا حق نہ دیا جائے؟ یہ تو حرام ہے ہمارے ہاں،
یہ بدائے ثنائے نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے، الا لا تحل اموال المعاہدین الا بحقها، صاف بات ہے کہ ان کا مال جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں اور ہمارے معاہد ہیں، اور آئین پاکستان تمام پاکستانیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک میثاق ہے، اور ان کے جو حقوق ہے ہمارے آئین نے وہ حقوق دیے ہیں، اسلام نے ہمارے فقہ نے یہ حق دیا ہے، یہاں تک کہ یہ ابو داؤد شریف کی کتاب الاطعمہ میں تو یہ روایت ہے کہ الا لا تحل اموال المعاہدین الا بحقها، اور اسی طرح بدائے ثنائے میں بالکل واضح طور پر یہ بات لکھی ہے، فَإِن قَبِلُوا ذِمَّةً فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ لِلْمَالِ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ۔ ناظرین، مفتی عبدالشکور کی اس وضاحت کو ناکافی سمجھتے ہوئے مسلسل تنقید کا سلسلہ جاری ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہی باتیں پی ٹی آئی حکومت کے وقت میں ان کے کسی مذہبی امور کے وزیر کی طرف سے آتی تو نہ جانے اب تک کیسے کیسے الزامات کی بھرمار کی جا چکی ہوتی، مگر مفتی عبدالشکور کے اس بیان پر توجیحات اور تعویلات پیش کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، جاتے ہوئے یہ سوال آپ کے ذمے چھوڑ کر جاتے ہیں کہ کیا مفتی عبدالشکور کی جانب سے آنے والی وضاحت کو آپ کافی سمجھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب عوام کے بجائے پاکستان کے معتبر اور جید علماء و مفتیان کرام کو دینا چاہیے کہ کیا وزارت مذہبی امور کے اس فنڈ کا تعلق صرف غیر مسلموں سے ہے اور مسلمانوں سے نہیں؟ اور بقول مفتی عبدالشکور کے ترمیم کے بعد یہ معاملہ اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کے قانون میں وہ کون سی وزارت ہے جو مساجد و مدارس کے تعمیر کے فنڈز فراہم کرتی ہے؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات نہ آنے تک یہ اضطراب برقرار رہے گا۔